غزوہ خیبر یہ وہ غزوہ تھا کہ جس میں آخری بار یہودی مسلمانوں کے آمنے سامنے آئے تھے. تلوار کے ساتھ جو یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی آخری جنگ ہوئی اس کو غزوہ خیبر کہا جاتا ہے. اور یہ سن 7 ہجری کو یہ غزوہ خیبر ہوا. اس کا پس منظر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مدینہ میں 2 قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 2 قبیلے یہودیوں کے مدینہ میں آباد تھے. اور جب میثاق مدینہ ہوا جس کو ٹریٹی آف پیس کہا جاتا ہے، میثاق مدینہ میں یہ بات طے پائی تھی کہ مدینہ کے یہ جو قبائل ہیں جتنے بھی یہاں پر آباد ہیں یہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور اگر مدینہ پر باہر سے کوئی چڑھائی کرتا ہے تو یہ تمام قبائل مل کر اس دشمن کا مقابلہ کریں گے جو مدینہ پر حملہ کرے گا. اور ساتھ ان شرائط میں یہ شرط بھی شامل تھی کہ اگر ان قبائل میں سے کوئی غداری کرتا ہے اور کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو پھر اس قبیلے کو مدینہ بدر کر دیا جائے گا اور مدینہ سے نکال دیا جائے گا. لہذا یہودی اپنی سازشوں سے باز نہ آئے اور یہ بار بار سازشیں کرتے رہے، اور ان کی سازشیں تمام مدینہ کے بسنے والوں پر آشکار بھی ہو گئی. لہذا اس معاہدے کے تحت قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو قریظہ ان دونوں قبائل کو مسلمانوں نے مدینہ سے باہر نکال دیا. ان قبائل کا سردار حی ابن اخطب تھا. یہ یہودیوں کا بہت بڑا گرو گھنٹال تھا. جب ان قبائل کو مدینہ سے نکالا گیا تو مدینہ سے 150 کلومیٹر دور خیبر میں انہوں نے آ کر آباد ہوئے اور اس جگہ کو اپنا مسکن بنایا. وہاں پر کھجوروں کے باغات لگائے اور قلعے بنا کر یہ وہاں پر اس نیت کے ساتھ بیٹھ گئے کہ اب یہاں سے بیٹھ کر مسلمانوں کا جینا حرام کریں گے. اسی اثنا میں سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا. یہ مشرکین مکہ کے ساتھ ایک جنگ تھی جو مسلمانوں کی مدینہ سے باہر ہوئی، اور اس جنگ کے پیچھے بھی یہودیوں کی سازش کار فرما تھی. اور حی ابن اخطب جو یہودیوں کا سردار تھا اس نے مشرکین مکہ کو اپنے باغات کی کھجوروں کی پیشکش کر کے اور لالچ دے کر اس نے مشرکین کو مسلمانوں کے روبرو جنگ کے لیے آمادہ کر لیا. 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا. مسلمان غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے تو فارغ ہوتے ساتھ ہی جنگی اصولوں کے پیش نظر مسلمانوں نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی طرف اپنا لشکر لے کر روانہ ہوئے. اور یہ بات پیش نظر رہے کہ مسلمانوں کا لشکر 1400 سے لے کر 1500 افراد تک مشتمل تھا. کتنے افراد تھے؟ 1400 سے 1500. آپ 1500 کر لیجئے. اور مقابلہ کن کے ساتھ تھا؟ یہودیوں کے ساتھ. اور یہودی تعداد میں کتنے تھے؟ 10,000. 10,000 کا مقابلہ 1500 سے. اور یہودی مسلمانوں کے پاس تو آلات حرب و ضرب بھی نہیں تھے اس قدر جس قدر یہودیوں کے پاس تھے. کیونکہ جب یہودیوں کو مدینہ سے نکالا گیا اور وہ خیبر میں آ کر آباد ہوئے، وہ یہاں پر جتنی بھی زراعت کرتے تھے اس تمام سے آنے والی آمدن کو وہ ان قلعوں میں جمع کر کے رکھتے تھے کہ جب کل مسلمانوں کے ساتھ ہماری جنگ ہوگی تو یہ تمام پیسہ اس جنگ میں ہم استعمال کریں گے. اور خیبر کے بارے میں مشہور تھا کہ خیبر کے یہ قلعے جن کی تعداد 7 تھی. کتنی تعداد تھی؟ 7. مشہور تھا کہ خیبر کو فتح کرنا ناممکن ہے. ایک تو قلعوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی اور دوسرا یہودی مال میں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے، افراد میں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے، آلات حرب و ضرب میں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے. اس ساری صورتحال کے پیش نظر ایک واقعہ بھی
ملتا ہے کہ ایک مدینہ کا یہودی تھا، اس نے مسلمان صحابی کو قرض دے رکھا تھا، اور اس قرض کی جو مقدار تھی وہ قرض صرف 10 درہم کا تھا۔ کتنے درہم کا؟ 10 درہم کا قرض تھا۔ صحابی کا نام تھا عبداللہ بن ابی حضرم۔ اس مدینہ کے یہودی نے کہا کہ میرے 10 درہم قرض لوٹاؤ۔ جب اس کو پتا چلا کہ مسلمان خیبر کی طرف جنگ کرنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو حضرم نے کہا کہ ابھی تو قرض لوٹانے کی مدت میں 2 ماہ باقی ہیں، میں واپس آ کر تمہیں تمہارا قرض لوٹا دوں گا۔ اس نے کہا کہ تم واپس کیسے آؤ گے؟ وہاں 10,000 یہودی تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور خیبر کے قلعے جن کو فتح کرنا ناممکن ہے، تم جاؤ گے تم مارے جاؤ گے، لہذا یا میرا قرض لوٹاؤ اور یا تم خیبر کے غزوے میں نہیں جا سکتے، یہاں پہ ہی رہو۔ وہ صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، یہ مجھے خیبر کے غزوہ پر نہیں جانے دے رہا۔ قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل پر، حضور نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اپنے معاملات حل کرو، پہلے حل کر لو، بعد میں میرے ساتھ آ جانا۔ قرض کس سے لیا تھا؟ یہودی سے، مسلمان سے قرض نہیں لیا تھا۔ آج ہم آپس میں قرض کے لین دین کے معاملے میں کتنے شفاف ہیں، یہ ہر کوئی اپنے گریبانوں میں جھانک کر خود دیکھ لے۔ بلکہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے تعلق خراب کرنا ہے تو 2 چیزیں ہیں، یا رشتہ دے دے یا قرض دے دے۔ ہوا پڑا تعلق خراب، تو حضور نے فرمایا پہلے اس کے ساتھ معاملات حل کرو۔ تو اس صحابی نے 2 کپڑوں میں سے اپنا ایک سوٹ بیچا اور اپنی دستار بیچی، اور دستار بیچ کر اس کو قرض لوٹایا، اور غزوہ خیبر میں تب وہ مسلمانوں کے ساتھ جانے کے قابل ہوا۔ اور اللہ کی شان تھی کہ یہی ابو اشہم یہودی جب غزوہ خیبر سے مسلمان واپس آئے تو وہی صحابی جن سے اس نے 10 درہم قرض لینا تھا، ان کے حصے میں 2 غلام آئے، اور یہ دونوں یہودی غلام اسی ابو اشہم کے رشتہ دار تھے۔ پھر انہی صحابی سے 1000 درہم میں اس نے اپنے دونوں رشتہ دار خریدے۔